اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفسہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر ربی زدنی علما ولیمحص اللہ الذین آمنوا ویمحق الکافرین ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يعلم اللہ الذین جاہدوا منکم وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ۔ دو آیتیں ہیں، آیت نمبر 141 142 سورہ آل عمران ہے اور چوتھا سپارہ ہے۔ ترجمہ احمد رضا کا کنز الایمان ہے، اور اس لیے کہ اللہ مسلمانوں کا نکھار کر دے اور کافروں کو مٹا دے۔ کیا اس گمان میں ہو کہ جنت میں چلے جاؤ گے اور ابھی اللہ نے تمہارے غازیوں کا امتحان نہ لیا اور نہ صبر والوں کی آزمائش کی۔ وَلِيُمَحِّصَ، اور اس لیے کہ نکھار دے اللہ تعالی، اور اس لیے، یا آپ یہ ترجمہ کریں اگر لام کو لام کئی بنائیں تو ترجمہ ہوگا تاکہ، ٹھیک ہے، اور تاکہ اللہ ان لوگوں کو خالص کر دے یا ان لوگوں کو الگ کر دے جو ایمان لائے، ٹھیک ہے۔ وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اور مٹا دے، کس کو مٹا دے؟ یعنی کفار کی طاقت کو ختم کر دے۔ کفار کی طاقت کو ختم کرنا مقصود ہے، جیسا کہ ہوا آگے آپ نے دیکھا کہ غزوہ احزاب کے بعد پھر کفار کا کیا حال ہوا تھا، یا تو پھر وہ اسلام لائے تھے اور یا پھر وہ موت کے گھاٹ اتر گئے تھے۔ تو جو جنگ احد میں ان کو عارضی طور پر تھوڑی دیر کے لیے فتح مل گئی تھی، وہ کامیاب ہو گئے تھے، تو وہ اپنی اس عارضی فتح پر مغرور ہو گئے تھے، اور پھر مغرور ہو کر پھر لڑنے کے لیے وہ آئیں گے، اور اس وقت ان کی وہ سرکوبی ہوگی، پھر وہ ان کی جیسے دھنائی ہوگی یا پٹائی ہوگی کہ دوبارہ پھر اس طرف وہ رخ کرنے کا نام نہیں لیں گے۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنت، کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے یہاں کہ کیا بغیر، یعنی تم نے ایسا گمان کر لیا ہے کہ بغیر آزمائش کے، بغیر جہاد کیے، بغیر قتال اور جو یعنی آزمائشیں ہیں اس کے بغیر تم جنت میں چلے جاؤ گے؟ نہیں، بلکہ جنت ان لوگوں کو ملے گی جو آزمائش میں پورے اتریں گے۔ ابھی ہم پیچھے لوٹ کر آئے ہیں سورہ بقرہ کی طرف، آیت نمبر 214 پر۔ اس طرح کی آیات قرآن مجید میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں، ایمان والوں کو تسلی دی ہے، کیونکہ انسان کی فطرت میں ہے نا کہ تھوڑی سی دیر میں جلدی سے بہت گھبرا جانے والا ہے، خود اللہ نے فرمایا، کیونکہ انسان کمزور بنایا گیا ہے۔ یہ دیکھیے ضیاء القرآن ہے ہمارے سامنے، یہاں انہوں نے ترجمہ کیا ہے ام حسبتم ان تدخلوا الجنت، یہاں بھی وہی صیغہ ہے، آگے کچھ تبدیلی ہے۔ کیا تم خیال کر رہے ہو کہ یوں ہی داخل ہو جاؤ گے جنت میں؟ ولما یاتکم، حالانکہ نہیں گزرے تم پر وہ حالات جو گزرے ان لوگوں پر، مثل الذین خلوا من قبلکم، تم سے پہلے، جو تم سے پہلے گزرے ہیں وہ حالات تو بھی تم پر نہیں گزرے۔ مستہم البأساء، پہنچی انہیں سختی، بأسا، ٹھیک ہے، والضراء، مصیبت، وزلزلوا، اور وہ لرز اٹھے، ہلا ڈالے گئے، حتی یقول الرسول، یہاں تک کہ کہہ اٹھا اس زمانے کا رسول، والذین آمنوا، اور جو ایمان لے آئے یعنی ایمان والے، معہو، تھے، کہاں؟ ساتھ، ان کے ساتھ تھے یعنی نبی علیہ السلام کے، متا نصر اللہ، کہ کب آئے گی اللہ کی مدد، متا، کب، نصر اللہ، اللہ کی مدد، یعنی کب آئے گی اللہ کی مدد، الا، سن لو، خبردار ہو جاؤ، یقیناً، انا، بے شک، نصر اللہ قریب، اللہ کی مدد قریب ہے۔ یہ مطلب اس طرح کی آیات آپ کو تسلی دیتی ہیں، قرآن مجید کی اس طرح کی آپ کو بہت ساری آیات نظر آئیں گی۔ تو آپ نے دیکھا کہ یہ مضمون جو ہے سورہ بقرہ میں جو ہے وہ گزر چکا ہے، یہاں پر اللہ نے جو بیان کیا ہے یہ موضوع کی مناسبت سے یہاں پھر بیان کر دیا اللہ تعالیٰ نے۔ یہاں وہی موضوع چل رہا ہے کہ جنت یوں ہی نہیں مل جاتی، یا جنت یوں ہی نہیں مل جائے گی، ٹھیک ہے، بہر غفلت یہ تیری ہستی نہیں، دیکھ جنت اس قدر سستی نہیں، جنت اتنی سستی بھی نہیں ہے، دنیا کی تھوڑی سی کوئی چیز بھی آپ کو بغیر قیمت کے نہیں ملتی، تو جنت ایسے ہی مل جائے گی،
اس لیے پہلے تمہیں آزمائش کی بھٹی سے گزارا اور میدان جہاد میں آزمایا جائے گا. وہاں تمہارے دشمن ارد گرد ہوں گے. ہو سکتا ہے کہ چوطرفہ یعنی ہر طرف تمہارے دشمن ہی دشمن ہو. کبھی ایسا بھی جہاد میں موقع آ جاتا ہے. تو وہاں ہو سکتا ہے کہ ہر طرف سے تیر اور تلواروں کی بوچھاڑ ہو رہی ہو. ٹھیک ہے. اور تم پھر وہاں ہر طرف سے دشمنوں میں گھر کر سرفروشی اور صبر و استقامت کا مظاہرہ کرتے ہو یا نہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ لوگوں میں بھی تمیز کر دے گا، دکھا دے گا لوگوں میں بھی. دیکھو ہر شخص کو ریوارڈ نہیں ملتا. ٹھیک ہے. تو اس پر تو ہم چلے بعد میں بھی بات کریں گے. پہلے آپ یعنی اس کو سیاق و سباق کو سمجھیں گے تو ہمارے لیے آیات کو سمجھنا آسان ہوگا. تو اگر کسی نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ جنت یوں ہی مل جائے گی تو یہ اس کا گمان غلط ہے. ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے مطابق وہ حکم جاری فرماتا ہے. وعدے کے خلاف اس کا کوئی حکم نہیں آتا. ٹھیک ہے. تو وعدے کے مطابق اس کا حکم جاری ہوگا. اس کا وعدہ ہے کہ ایمان اور عمل صالح والوں کو، اور ایمان تو کم از کم بہرحال ہے ہی اگر عمل صالح کا موقع نہ بھی ملا ہو. ٹھیک ہے. کبھی ایسا بھی ہوا کہ لوگوں کو عمل صالح کا موقع نہیں ملا، لیکن ایمان تو کم از کم یہ تو شرط ہے. اس شرط کے بغیر تو یہ سمجھ لیں کہ جنت میں داخلہ ممکن ہی نہیں ہے. یہ حرف آخر کی طرح ہے. ٹھیک ہے. تو یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی یہ سمجھے کہ جنت میں یوں ہی چلا جائے گا. نہیں، ایسا نہیں. یہ واو خالیہ ہے، اسی لیے ترجمہ یہاں حالانکہ ہوا ہے. ٹھیک ہے. اب یہاں پر اس پر لوگوں نے بہت باتیں کی ہیں جن کو علماء کہا جاتا ہے وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا. حالانکہ ابھی دیکھا ہی نہیں اللہ نے ان لوگوں کو. ضیاء القرآن ہے، پیر محمد ترجمہ ہے، ان لوگوں کو جنہوں نے جہاد کیا تم میں سے. تو اس ضمن میں ہم آپ کو تھوڑا سا انہی کی تفسیر دکھا دیتے ہیں. آپ پہلے ان کا حاشیہ نمبر دیکھ لیجئے کہ حاشیہ نمبر یہاں انہوں نے کیا ڈالا ہے. ہاں، یہ ضیاء القرآن کا حاشیہ ہے، دیکھ لیجئے. میں آپ کو دکھا رہی ہوں. 152 پر انہوں نے دیا ہے اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا، ہر شخص کے ظاہر و باطن کا تفصیلی اور یقینی علم ازل سے حاصل ہے. تو پھر یہاں وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ تاکہ اللہ جان لے سے کیا مراد ہے. ٹھیک ہے. تو یہ فرماتے ہیں کہ علماء کرام نے بڑی شرح و بسط سے اس مسئلے پر بحث کی ہے. ٹھیک ہے. تو میں ظاہر ساری بحث تو یہاں نہیں پڑھوں گی. تھوڑا سا جو خاص چیز ہوگی میں آپ کو دکھا دوں گی. یہ جمہور کو بتا رہے ہیں کہ جمہور کا قول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا علم دو طرح کا ہے. ایک تو یہ کہ مستقبل میں یوں واقع ہوگا. یہ علم تو ازل سے حاصل ہے. ٹھیک ہے. اس علم پر کوئی جزا یا سزا، مدح یا ذم مرتب نہیں ہوتی. لیکن جب کوئی معلوم چیز علم باری کے مطابق خارج میں موجود ہو جاتی ہے تو اس وقت یہ علم حاصل ہوتا ہے کہ اب یہ چیز عدم سے وجود میں آ گئی، اور اسی علم پر جزا و سزا مرتب ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ یہاں آیت میں علم کا یہی معنی مراد ہے جسے علم ظہور کے عنوان سے تعبیر کیا جاتا ہے. ظہور یعنی ظاہر سے. خیر، یہاں ان کے ترجمے میں ہے کہ دیکھا ہی نہیں. ٹھیک ہے. حالانکہ ابھی دیکھا ہی نہیں اللہ نے، یہ ترجمہ انہوں نے کیا ہے. ویسے یہ جو صیغہ استعمال ہوا ہے عالما یعلم سے، تو اس کا معنی ہوتا ہے جاننا. ٹھیک ہے. اس کا معنی جاننا ہی ہوتا ہے. لیکن دیکھیں ایک چیز یہ بھی ہے نا کہ اللہ کے علم میں تو ہے، لیکن اب مثال کے طور پر کسی کو انعام دیا جا رہا ہے تو دوسرا بندہ بھی کھڑا ہو کے کہہ سکتا ہے. جب تک کہ اگر کوئی امتحان نہ لیا جائے تو اگر استاد جو ہے ایک شاگرد کو 90 نمبر دے دے اور دوسرے کو 50 دے تو ظاہر ہے وہ تقاضا کرے گا نا کہ بھائی کیا وجہ ہے کہ آپ نے اس کو جو ہے 90 دیا اور مجھے 50 دیے، مجھے برابر آپ نے کیوں نہیں کیا. تو یہ چیز، یہ فرق اسی وقت ہو سکتا ہے نا کہ جب آپ جو ہے امتحان لیں گے تو اس کے حساب سے آپ نمبر دیں گے. تو اب امتحان جب لیں گے تو ظاہر ہے کہ جب جیسے وہ پیپر دے گا ویسے ہی آپ اس کو جو ہے نمبر دیں گے. اور اگر خود بخود ایسے ہوگا تو وہ کھڑا تو ہو جائے گا نا. اگر ٹیچر کو معلوم ہے کہ یہ بچہ ظاہر ذہین ہے، یہ پڑھنے والا ہے، ہر بات کا جواب دیتا ہے، اس نے سال بھر اس کو نوٹ کیا ہے، لیکن ظاہر ہے چونکہ لوگوں کو تو نہیں پتا نا تو لوگ تو تقاضا کریں گے. تو اسی طریقے سے آپ سمجھ لیں کہ اگر سمجھنے کے انداز چاہیں تو یہ سمجھنے کے لیے آپ کے لیے
یعنی ایک ہے آسان سا فارمولا کہ اللہ تعالیٰ کو تو معلوم ہے ہی، ٹھیک ہے، اس کا علم تو ازلی ہے، قدیم ہے، ٹھیک ہے، اس کا تو سب کچھ، اس کی ساری صفات بھی ازلی اور قدیم ہے، اس کے علم کا تو ظاہر ہے کوئی اندازہ ہی نہیں لگا سکتا نا. لیکن بندوں کو بھی معلوم ہو جائے نا کہ اگر کسی کو قیامت کے دن انعام سے نوازا جا رہا ہے تو اس کو پتہ چل جائے کہ دیکھو یہاں وہ وہاں کر کے کیا آیا ہے. یہ جب اس کو دنیا میں بھیجا تھا، جب اس کا ٹیسٹ لیا گیا تھا تو اس نے کتنے نمبر حاصل کیے تھے، تو لوگوں کو پتہ چل جائے، لوگوں میں یہ بات واضح ہو جائے کہ یہ مومنین کیسے تھے. ٹھیک ہے، تو لوگوں میں بھی جب جہاد ہوا تو کھڑے کھوٹے سب ظاہر ہو گئے، سب پتہ چل گیا کہ کون کتنے پانی میں ہے، کون اپنے سرفروشی کے لیے تیار ہے اور کون جو ہے گھر بیٹھ رہا، کس نے اپنی جان کو اہمیت دی اور کس نے اپنی جان کو مالک پر قربان کرنے کو اہمیت دی. تو یہ ساری چیزیں جہاد کے وقت میں ہی پتہ چلتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے انہیں دکھایا لوگوں کو، دیکھو کہ جو ان لوگوں کو انعام دیا جا رہا ہے، ان کو ریوارڈ دیا جا رہا ہے، ان کو صلہ دیا جا رہا ہے، تو بلا وجہ نہیں دیا جا رہا ہے. اور اگر تمہیں نہیں دیا جا رہا ہے تو اس میں بھی کوئی تمہارے ساتھ ظلم و زیادتی نہیں ہو رہی کہ تم نے تو کیا ہی نہیں کچھ. جب تم نے نمبر حاصل ہی نہیں کیے، تم نے ٹیسٹ پاس ہی نہیں کیا، تو تقاضا کس بات کا کرو گے، کھڑے کیوں ہوگے تم. ٹھیک ہے، تو اللہ کو تو یہ بھی معلوم ہے کہ ایمان کون لائے گا کون نہیں لائے گا، لیکن پیغام تو سب کو پہنچانا ہے نا. کیونکہ کل قیامت کے دن اللہ نے قرآن میں بھی فرمایا کہ کل کھڑے ہو کر یہ نہ کہہ سکے کہ اللہ آپ نے تو ہمیں کتاب دی ہی نہیں، آپ نے تو ہم میں تو آپ نے رسول بھیجا ہی نہیں، اگر بھیجا ہوتا تو ہم خوب پیروی کرتے، ہم خوب مانتے، ہم تو خوب جو ہے اس پر عمل کرتے. تو یہ ساری باتیں وہاں پر بھی جیسے دنیا میں لوگ بحث مباحثہ کرتے ہیں، وہاں بھی کھڑے ہو جائیں گے عدالت میں اور اس طرح کی باتیں کریں گے. جبھی تو پھر اللہ تعالیٰ مہرے لگا دے گا نا، اللہ تعالیٰ مہرے لگا دے گا منہ پر، زبان پر، اور پھر جسم ان کے اعضاء جواب دیں گے. تو یہ یعنی آسان سے ایک معاملہ ہے سمجھنے کے لیے، کوئی ایسی بات نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ظاہر کر دے لوگوں میں کہ لوگوں کو معلوم ہو جائے. ٹھیک ہے، لوگوں کو معلوم ہو جائے، لوگوں کو اللہ تعالیٰ معلوم کروا دے، اور اللہ کو سب کچھ معلوم ہے. اور بے شک کہ صحیح معنی اور مفہوم اللہ تعالیٰ ہی بہتر جاننے والا ہے، اور جس پر قرآن نازل ہوا وہ صحیح جاننے والے ہیں، اور جو کچھ انہوں نے سمجھایا حق سمجھایا. اور لوگوں کو سمجھانے میں تو یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ ان کی بات صحیح بھی ہو سکتی ہے اور غلطی بھی ہو سکتی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی خطاؤں سے درگزر فرمائے. اگر ہم سے کوئی غلطی اور کوتاہی ہو تو اللہ ہمیں معاف فرمائے. یہ ارادتاً نہیں ہے، ہاں غیر ارادی طور پر اگر کوئی خطا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے. اور ارادے سے جان بوجھ کر خطا کرنے کا کوئی خیال بھی نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ سے معافی کی درخواست ہے. اور میں آپ کو عبدالسلام بن محمد کے تفسیر سے تھوڑا سا بتانا چاہتی ہوں. وہ فرماتے ہیں کہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کی نوع ازلی ہے. صفات جانتے ہیں نا، ازلی یعنی ہمیشہ سے ہیں، مگر ان کے افراد، ہر چیز کے افراد ہوتے ہیں نا، حادث ہوتے ہیں، یعنی ہوتے رہتے ہیں نا. جیسے حادث یعنی حادثے سے ہے نا، جیسے حادثہ اچانک ہو جاتا ہے نا، تو یعنی حادث ہیں، ہوتے رہتے ہیں وقتاً فوقتاً. ٹھیک ہے، مثلا پیدا کرنا، سننا اور جاننا وغیرہ. ٹھیک ہے، جیسا کہ فرمایا کلا یومن ہوا فی شان، قرآن میں ہے، اس میں سورہ رحمان میں، کہ ہر دن وہ ایک نئی شان میں ہے. کون؟ اللہ تعالیٰ. خالق تو وہ ازل سے ہے، مگر جب وہ کوئی چیز پیدا کرے گا تو اس چیز کی خلق اس وقت وجود میں آئے گی. پھر وہ مزید فرماتے ہیں کہ مقصد یہ کہ ابھی تک اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا وقوع یعنی واقع ہونا، وقوع میں آنا نہیں جانا کہ تم میں سے کس نے جہاد کیا ہے. وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ، وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ، خلاصہ یہ ہے کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ ایسی آزمائش کے بغیر ہی تم جنت میں اعلیٰ مراتب تم کو مل جائیں گے. مطلب یہ کہ جب تک اس قسم کی آزمائشوں میں پورے نہیں اترو گے جنت میں اعلیٰ مراتب حاصل نہیں ہو سکتے. میرے اور آپ کے لیے اس میں بہت سارے سبق پوشیدہ ہیں. آئیے پہلے ہم حدیث شریف دیکھتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم آگے بات کریں گے اپنے سبق کی. 3612 ہے حدیث نمبر، بخاری شریف ہے، کتاب المناقب. ٹھیک ہے، اب دیکھیے حدیث شریف، اس کے بعد پھر غور کیجیے اپنی زندگی کے بارے میں. ٹھیک ہے، یہ خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، بیان کرتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی. آپ اس وقت اپنی ایک چادر پر ٹیک دیے کعبے کے سائے میں بیٹھے ہوئے تھے. کس پر ٹیک دے کر؟ اپنی ایک چادر پر ٹیک دے کر
کعبے کے سائے میں بیٹھے ہوئے تھے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم ایک ایک چیز کو نوٹ کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ آپ کیسے بیٹھے ہیں اور کیا چیز آپ کے ساتھ ہے. فرمایا کہ ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ ہمارے لیے مدد کیوں نہیں طلب فرماتے، ہمارے لیے اللہ سے دعا کیوں نہیں مانگتے. ہم کافروں کی ایذا دہی یعنی جو ایزت پہنچا رہے ہیں، تکلیف، تنگ آ چکے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان لانے کی سزا میں تم سے پہلی امتوں کے لوگوں کے لیے گڑھا کھودا جاتا اور انہیں اس میں ڈال دیا جاتا، پھر ان کے سر پر آرا رکھ کر ان کے 2 ٹکڑے کر دیے جاتے، پھر بھی وہ اپنے دین سے نہ پھرتے. لوہے کے کنگھے، ذرا غور کریے، زمین پہ آدھا گاڑ دیا جاتا، آدھا زمین میں زندہ دفن کر دینا، پھر اوپر سے سر پر سے لوہے کے آرے سے کاٹنا. ذرا غور کریے، اللہ تعالیٰ کی پناہ. ہم تو اللہ کے نیک بندوں کو ایسے سمجھتے ہیں کہ وہ پھولوں کے سیجوں پہ رہتے ہیں، اور پھر لوہے کی کنگھیوں سے جسم کو نوچنا، یعنی لوہے کی کنگھی جیسے آپ یہ ربر اور پلاسٹک کے کنگھیوں سے سر میں کنگھا کرتے ہیں، اس طرح جسم کے یعنی گوشت پر اس سے آپ تصور کریں اس کو کنگھی، یعنی زبردست قسم سے آپ نہ کہ تمام جسم کا گوشت ہی نچ جائے، کنگھے ان کے گوشت میں دھسا کر ان کی ہڈیوں اور پٹھوں پر پھیرے جاتے، پھر بھی وہ اپنا ایمان نہ چھوڑتے. یہ کون بیان کر رہا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نبی آخر الزمان. اللہ کی قسم، یہ امر یعنی یہ حکم کون سا؟ اسلام بھی کمال کو پہنچے گا، یعنی پورا ہوگا جتنا اللہ تعالیٰ نے منظور فرما لیا ہے، کمال کو پہنچے گا. اور ایک زمانہ ایسا یعنی آنے والا ہے، آئے گا کہ ایک سوار مقام صنعاء سے حضر موت تک سفر کرے گا، لیکن راستوں کے پرامن ہونے کی وجہ سے اسے اللہ کے سوا اور کسی کا ڈر نہیں ہوگا، یا صرف بھیڑیے کا خوف ہوگا کہ کہیں اس کی بکریوں کو نہ کھا جائے، لیکن تم لوگ جلدی کرتے ہو. یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو ایک بشارت بھی سنائی تھی. بشارت یہ تھی کہ یعنی اللہ تعالیٰ اس وعدے کو ایسا پورا کرے گا کہ ایک سوار مقام صنعاء سے حضر موت یعنی ایک مقام صنعاء بھی ایک جگہ ہے اور یہ بھی ایک جگہ ہے، ٹھیک ہے، دونوں ایک جگہوں کا نام ہے دونوں، یعنی ایک مقام سے دوسرے مقام تک جائیں گے اور ان کو راستے کا کوئی خوف نہیں ہوگا، یعنی کوئی چور، کوئی ڈاکو، کوئی لٹیرا، کوئی دھوکہ فریب دے کر ان کو یعنی لوٹے گا نہیں، ٹھیک ہے، یعنی بے خوف ہو کر یہ سفر کرے گا اونٹ پر سوار ہو کر، سوائے بھیڑیے کے، اور اس کو کوئی یعنی خوف ہی نہیں ہوگا کہ ہاں اس کو کسی قسم کا کوئی خوف ہو. بھیڑیوں کا خوف یہ ہوگا کہ ہو سکتا ہے کہ بکریوں کو ہمارے کھا جائے اگر میں ادھر ادھر غافل ہوں تو، اس کے علاوہ اس کو کوئی خوف نہیں ہوگا. اور یہ وقت پھر یہ گزرا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایسا امن اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا. صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ وقت دیکھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بشارت دی. اور ظاہر ہے کہ انسان ہو جاتا ہے کبھی اس کو اس طرح کا معاملہ کہ سوچتا ہے کہ بھائی کب اللہ کی مدد آئے گی، تو اس طرح کی باتیں کر دیتا ہے. کہ آپ کو پتہ ہے، اندازہ ہے کہ مکی زندگی میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا کیا حال تھا. جو اس کے راوی ہیں حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا بھی خود یہ حال تھا کہ انگارے جلا کر انگاروں پر ان کو لٹا دیا جاتا تھا، اور فرماتے ہیں کہ چربی سے پگھل کر اس سے جو ہے ان کی جو پیٹھ کی چربی تھی وہ جب وہ ہوتی تھی تو اسی سے انگارے بجھتے تھے. میں اور آپ تو صرف ایک کہانی کی طرح پڑھ لیتے ہیں، جس پر گزرتی ہوگی اس کا تصور کریں کہ اس پر کیسی گزرتی ہوگی اس وقت جس وقت اس کے ساتھ یہ معاملہ پیش آتا ہوگا. ہم تو ایسے ہی کہہ دیتے ہیں، ہم تو ویسے اتنے جلد باز ہیں کہ ہم تو بس تھوڑی دیر ہم سے تو دھوپ میں اگر ہم کو کھڑا کر دیا جائے تو شاید ہم اسی میں واویلا کرنے لگ جائیں. لیکن واقعی وہ کتنے صابر لوگ تھے، اور پھر بھی وہ اگر کہہ رہے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے. تصور کریں کہ اس وقت بھی یعنی ان کو کیا کہا جا رہا ہے. تو قرآن میں پھر وہ آیات نازل ہوئی ہیں جو سورہ بقرہ میں ہیں کہ وہ ہلا ڈالے گئے. سورہ بقرہ میں جو ہم نے آپ کو دکھایا آیت نمبر 214 پہ کہ ہلا ڈالے گئے، لوہے کی یعنی کنگھیوں سے ان کو جسم کو کھرچا گیا.
تصور میں لائیں ذرا یہ چیزیں. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ساتھ بھی یہ معاملات پیش آئے تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو انعام و اکرام سے نوازا. آج بھی دنیا میں آپ دیکھیں، دنیاوی معمولات میں بھی آپ دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ کے لیے تو ہر شخص اپنی زبان کھول دیتا ہے، جو چاہتا ہے بول دیتا ہے، دین اسلام کے لیے بول دیتا ہے. لیکن یہ ہے کہ اپنے جو بنائے ہوئے قانون ہیں ان قوانین میں آپ دیکھیں کہیں یہ نہیں ہے کہ ایک شخص نے 5 سال اگر پڑھا ہے، ڈاکٹری MBBS اس نے کیا ہے میڈیکل میں، تو پھر ظاہر ہے اس کو ڈگری ملتی ہے، اس کو کہتے ہیں ہاں بھائی آپ کو سرٹیفکیٹ مل گیا. لیکن کیا کوئی اور بھی اگر اسٹیکر لگا لے ڈاکٹر کا تو کیا اس کو آپ ڈاکٹر مانتے ہیں؟ کیا نہیں مانیں گے. یا کہ بھائی ہم نے تو ڈاکٹر کے ساتھ صحبت اختیار کی ہے کافی ٹائم، تو آپ ہمیں بھی جو ہے ڈگری دے دیں. یا ہمیں بھی پتہ ہے کہ ہمیں نزلے بخار میں جو ہے نا وہ پیناڈول کھا لو تو اس میں آرام آ جاتا ہے، اور کھانسی میں آپ ہائیڈرلن پی لو تو اس میں آرام آ جاتا ہے. 2-4 دوائیں ہمیں بھی پتہ ہیں، تو آپ ہمیں بھی جو ہے نا سرٹیفکیٹ دے دو ڈاکٹری کا. تو کوئی دے گا کیا؟ تو کسی بھی ادارے میں آپ دیکھ لیں، جو بھی تعلیم ہے آپ دیکھ لیں، تو کیا صرف کہنے سے، کسی کی صحبت میں رہنے سے کیا اس کو ڈگریاں مل جاتی ہیں؟ یا نہیں ملتی. جب تک کہ آپ اس پورے یعنی مرحلے سے گزرتے نہیں ہیں آپ کو بھی ڈگری نہیں ملتی. تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے بھی اپنا ایک قانون بنایا ہے. وہ تو مالک ہے، مالک کو سب اس کے مملوک جو ہیں بندے مشورہ دیتے ہیں، اور مالک کا جو حکم ہے اس کو ماننے سے جو ہے اعراض کرتے ہیں. عجیب سی ایک بات ہے، عجیب سا ایک جو ہے کہتے ہیں فارمولہ اپنایا ہوا ہے کہ اپنی بات اللہ کو منوانا چاہتے ہیں اور اللہ کی بات کو پیچھے ڈال دیتے ہیں. وہی اللہ نے فرمایا کہ بعض پر ایمان لے آتے ہیں اور بعض سے انکار ہو جاتے ہیں، مانتے ہی نہیں ہیں، منکر ہو جاتے ہیں اس سے. جو بنی اسرائیل کا طریقہ تھا وہی طریقہ اختیار کر لیتے ہیں. تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے وہی بیان فرمایا ہے. یہاں پر سورہ آل عمران میں بھی وہی چیزیں بیان فرمائی ہیں اور لوگوں کو احساس بھی دلایا ہے کہ دیکھو تم ایسے سوچ مت لینا. سورہ عنکبوت میں بھی یہ مضمون اللہ تعالیٰ نے مختلف انداز سے اسی طرح کا کچھ بیان فرمایا ہے کہ دیکھو تم سوچ بھی مت لینا کہ ایسی جنت میں تم چلے جاؤ گے. جنت اتنی سستی نہیں ہے کہ تمہارے ایسی خیال بندیاں کرنے سے تمہیں جنت مل جائے گی. ٹھیک ہے، تمہاری پلاننگ کرنے سے تمہیں جنت مل جائے گی، ایسے نہیں ہے. ایسی جنت مل جائے گی، ایسے جنت بلند درجے مل جائیں گے، جنت میں اعلیٰ مقام مل جائے گا. تم جس کو چاہو گے جنت میں لے کے چلے جاؤ گے، تم جس کے ساتھ چاہو گے جنت میں رہ لو گے. ہم تو اللہ تعالیٰ سے ایسے کہہ دیں گے، ہم تو اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ یہ دے دیں گے، وہ دے دیں گے، یہ کہہ دیں گے اور وہ کہہ دیں گے اور ہم جنت میں چلے جائیں گے. ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے، جنت میں جانے کے لیے تمہیں اللہ تعالیٰ کا حکم ماننا پڑے گا، اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق تمہیں عمل کرنا پڑے گا. تو اگر ہم اپنی زندگی پہ ذرا آپ نظر دوڑائیں، غور کریں، تو کیا ہم اللہ تعالیٰ کی باتیں مان رہے ہیں جیسے ماننی چاہیے؟ اپنی مرضی سے تو مان رہے ہیں، اپنی مرضی سے تو جو جی چاہ رہا ہے وہ مان رہے ہیں، اور اپنی مرضی سے جو جی چاہ رہا ہے وہ نہیں مان رہے ہیں. وہ تو ایک الگ چیز ہے. لیکن یہ بتائیں جیسے ماننا چاہیے کیا ہم لوگ ویسے مان رہے ہیں؟ اور اگر نہیں مان رہے ہیں تو کیا پھر ہم جنت میں ایسے ہی چلے جائیں گے کہ صرف ہم گمان کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں؟ ٹھیک ہے، ہمارا یہ گمان ہے کہ ہم بہت اچھے ہیں تو بہت اچھے انسان ہونے سے جنت میں چلے جائیں گے، یا بہت اچھا گمان کرنے سے جنت میں چلے جائیں گے؟ بہت اچھا گمان بھی اس وقت کام آئے گا جب ایمان والے ہوں گے. ایمان والوں کا اچھا گمان بھی ان کو فائدہ دے گا، ایمان والوں کا اچھا گمان ان کو فائدہ دے گا. لیکن اگر ایمان نہیں ہے اور صرف باتیں ہی باتیں ہیں تو ان کا گمان بھی ان کو نقصان ہی پہنچائے گا، ان کا گمان ان کو کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچائے گا. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم قرآن پر سنت پر عمل کریں. ہمارے ہاں تو کہیں پہ آپ دیکھیں کہیں پر بھی قرآن و سنت کی کوئی بات ہی نہیں ہے. قرآن کو تو ہم لوگوں نے ایسے بند کر کے، ایسے لاک کر کے رکھ دیا ہے کہ سمجھتے ہیں کہ یہ قرآن تو صرف ہمیں بس وہ طوطوں کی طرح جو بچپن میں اماں ابا نے پڑھا دیا، بس اتنا ہی تھا کہ یہ اتنا ہی ہم پر فرض تھا کہ قرآن پڑھا دینا ہے. بلکہ ابھی تو مجھے کسی نے بتایا کہ اب تو یہ بھی چیزیں بھی ختم ہوتی جا رہی ہے، قرآن پڑھانے والا بھی سلسلہ. قرآن پڑھانے کے لیے تو بس وہ لوگ تلاش کر رہے ہوتے ہیں کہ کوئی بس فارغ مل جائے، کوئی فالتو مل جائے، بس وہ قرآن پڑھا دے، جیسے تیسے ہی پڑھا دے، ان کو اس سے مطلب نہیں، قرآن پڑھا دے، قرآن پڑھا دیا اس نے. ٹھیک ہے، قرآن پڑھانے کے لیے کچھ بھی اجرت بھی ان سے نہیں دی جاتی بچوں کو. باقی تعلیم کے لیے تو دے دیں گے، بلکہ باقی تعلیم کے لیے بھی کیا ہے، اب آپ دیکھیں نا کہ ہمارے مطلب جو وہ تھے اصول، ہمارے اصول ہی سب بدل گئے. آپ دیکھیں کہ شاپنگ کے لیے پیسے ہمارے پاس آ جاتے ہیں، اور اسکول میں جو اسکول بڑے ہیں جہاں پر تو فیس دینا ان کو مجبور ہے، دینا ہی پڑتا ہے، وہاں تو چلی جاتی ہے بینکوں کے ذریعے فیس. لیکن جو اسکول چھوٹے وغیرہ ہیں وہاں پہ لوگ پیرنٹس فیس ہی نہیں دیتے، وہ چاہتے ہیں کہ ایسے ہی کام چل جائے. ٹھیک ہے، اور
بیوٹی پارلر میں جا کر کتنا پہلے وہ پیسے دیتے ہیں، پہلے بلکہ بکنگ کرواتے ہیں اور اس کے بعد جا کر جو ہے وہ سروس لیتے ہیں، لیکن وہاں پیمنٹ پہلے کر دیتے ہیں۔ اسکول میں آپ دیکھیں کہ پورے مہینے ٹیچر بیچارے پڑھاتے ہیں، پورے مہینے، تو تھوڑی تھوڑی تنخواہیں ان کو ملتی ہیں، کسی کو 10، کسی کو 12، کسی کو 15 ایسے مل رہی ہوتی ہیں، کیونکہ ظاہر ہے اسکول والے خود بیچارے نقصان میں چل رہے ہوتے ہیں۔ اب ان کو بیچارہ کہیں یا جو بھی کہیں کہ وہ کیا کریں، وہ کہاں سے لائیں، کہاں سے دیں؟ تو یہ کہ لوگوں کو یعنی یہ ساری چیزیں شعور ہی ختم ہوتا جا رہا ہے، تعلیم کا رجحان ہی ختم ہوتا جا رہا، بس دین و ایمان کیا ہے، کیا بن کے رہ گیا؟ پیسہ، بس کسی طرح سے زیادہ پیسہ آئے، اس پہ کسی کا حق مارا جائے تو مارا جائے، کسی کا نقصان ہو تو ہوا کرے، دھوکہ دے رہے ہیں تو دیا کرے، مطلب کچھ بھی بالکل یعنی شعور نام کی چیز نہیں رہ گئی۔ لوگوں کو اتنا زیادہ دنیا کی رغبت نے بالکل دیوانہ بنا کے رکھ دیا۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آپ اور میرے لیے ان میں بہت کچھ سبق پوشیدہ ہے، اس کو پڑھیں گے، سمجھیں گے تو انشاءاللہ عمل کرنے میں بھی ہمارے لیے آسانی ہوگی۔ جو کچھ بھی ہم یعنی غلط کرتے رہے ہیں تو دعا بھی کریں، کوشش بھی کریں کہ اس کو آج سے ترک کر دیں اور پھر اپنی نئی زندگی کا آغاز کریں توبہ کر کے، اور اس کے بعد یہ کہ اپنی اصلاح کر لیں۔ تو اللہ تعالیٰ اصلاح کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے، اور جو لوٹتے ہیں توبہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے سب گناہوں کو مٹا دیتا ہے، اور پھر ان کو اللہ تعالیٰ اپنے دربار میں عزت کا مقام عطا فرماتا ہے۔